بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ جماعی کا آنا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ عمل نہ ہی شریعت میں پسندیدہ ہے اور نہ ہی اطباء کی نظر میں پسندیدہ ہے، اور یہ انسانی صفت بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہت سے انسان ایسے ہیں جن کو جماعی آتی ہے۔ آخر اس کی وجہ، علت، سبب اور ریزن کیا ہے؟ تو محققین نے اس کے متعلق دو چند باتیں بیان کی ہیں۔ وہ یہ کہ اگر کوئی شخص پوری رات سوتا نہیں، یا سوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے سوتا ہے، اس کی نیند پوری نہیں ہوتی، پوری رات کام میں لگا رہتا ہے، تو نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے اس کو جماعی آتی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص ایسا ہے جس نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، یعنی ضرورت سے زیادہ کھا لیا، یہاں تک کھا لیا، شکم سیر ہو گیا، تو اس کی وجہ سے بھی اس کو جماعی آتی ہے، اور یہ جماعی اطباء کی نظر میں بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ جب کوئی شخص جماعی لیتا ہے تو اس کی وجہ سے آکسیجن ضرورت سے زیادہ اندر چلا جاتا ہے، اور یہ مضر ہے، نقصان دہ، اس کی وجہ سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور شریعت کی نظر میں بھی پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جماعی پسند نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو چھینک پسند ہے، جماعی پسند نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ جماعی یہ شیطان کی طرف سے آتی ہے۔ اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ہم اس جماعی سے کس طریقے سے بچیں؟ اگر جماعی آئے تو ہم کیا کریں؟ دیکھیے، اگر آپ کو جماعی نماز کے علاوہ دیگر حالات میں آتی ہے تو کوشش تو یہ کریں کہ حتی الامکان جماعی نہ آئے، اس کو دبانے کی کوشش کریں۔ اگر آ جائے تو حکم یہ ہے کہ آپ اپنے بائیں ہاتھ کی پشت کو اپنے منہ پر رکھ لیں، کیونکہ جماعی یہ انسانی صفت نہیں ہے، جانوروں کو جماعی آتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کتے کس طریقے سے جماعی لیتے ہیں، منہ پھاڑ کر جماعی لیتے ہیں۔ تو اگر آپ جماعی کے وقت اپنے ہاتھ کی پشت کو اپنے منہ پر نہیں رکھتے ہیں تو آپ کی مشابہت جانور سے ہو جائے گی، آپ میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تو اس مشابہت سے بچنے کے لیے اس عمل کا حکم دیا گیا کہ جب بھی جماعی آئے تو آپ اپنے ہاتھ کی پشت کو اپنے منہ پر رکھیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ عمل شیطان کی وسوسے کی وجہ سے آتا ہے۔ اگر آپ جماعی کے وقت اپنے منہ پر اپنے ہاتھ کی پشت کو نہیں رکھیں گے تو شیطان کا وسوسہ آپ کے منہ کے اندر چلا جائے گا، اور شیطان آپ پر حاوی ہو جائے گا، آپ پر قادر ہو جائے گا، آپ کو بہکانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ جب بھی آپ کو جماعی آئے تو آپ اپنے ہاتھ کی پشت کو اپنے منہ پر رکھ لیں۔ اور اگر نماز کے اندر جماعی آئے تو اس صورت میں بھی یہی حکم ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ یہ کہ اگر آپ قیام کی حالت میں ہیں تو اس صورت میں بائیں ہاتھ کی پشت کو اپنے منہ پر نہ رکھ کر داہنے ہاتھ کی پشت کو اپنے منہ پر رکھیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قیام کی حالت میں جب ہم نیت باندھتے ہیں تو ہمارا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پہ ہوتا ہے۔ اس صورت میں اگر ہم بائیں ہاتھ کو نکالیں گے تو دائیں ہاتھ میں بھی حرکت پیدا ہوگی، اس سے نماز کے اندر خلل واقع ہوگا، اور یہ صحیح اور درست بات نہیں ہے۔ اس خلل سے بچنے کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر آپ قیام کی حالت میں ہیں تو دائیں ہاتھ کی پشت کو اپنے منہ پر رکھیں تاکہ نماز کے اندر خلل واقع نہ ہو۔ اور اگر قیام کے علاوہ کسی اور حالت میں جماعی آتی ہے، رکوع میں آتی ہے، سجدے میں آتی ہے، یا اسی طریقے سے تشہد کی حالت میں آتی ہے، تو اس صورت میں آپ بائیں ہاتھ کی پشت کو جماعی کے وقت اپنے منہ پر رکھیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ اپنے ہاتھ کو نہیں رکھ سکتے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جب بھی جماعی آئے تو آپ اپنے ہونٹ کو اپنے دانت سے دبا لیں، اس سے بھی جماعی رک جاتی ہے، کافی حد تک اس سے بھی مدد ملتی ہے، اس سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے علماء کرام یہ لکھتے ہیں، فتاوی شامی کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ اگر نماز کے اندر آپ کو جماعی آئے تو اس وقت آپ یہ خیال کر لیں کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو جماعی نہیں آتی تھی، تو آپ کی جماعی بھی رک جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہ تجربے کی بات ہے، مشاہدے کی بات ہے، آپ کر کے اور خیال کر کے دیکھیے گا، یقیناً آپ کو جماعی نہیں آئے گی۔ یہ بات حق اور سچ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جماعی نہیں آتی تھی، لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ اگر کوئی شخص جماعی لے رہا ہے اور اس جماعی کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، بے احتیاطی طور پر جماعی لیتے وقت آواز نکل جاتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جب جماعی آتی ہے تو اپنے منہ کو اوپر اٹھاتے ہیں اور اس طریقے سے کرتے ہیں، انگڑائیاں لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس صورت میں اگر جماعی لیتے وقت ان کے منہ سے آواز نکل جاتی ہے تو اس صورت میں ان کی نماز فاسد ہو جائے گی۔
ان کی نماز ختم ہو جائے گی، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ دوبارہ سے اس نماز کا اعادہ کرے، اس نماز کو دوبارہ سے پڑھے۔ اس لیے نماز کے اندر جب بھی جماعی آئے تو احتیاط برتے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اسی وقت یہ خیال کریں کہ انبیاء علیہم السلام کو جماعی نہیں آتی تھی، تو اس خیال کی وجہ سے آپ کو بھی جماعی نہیں آئے گی۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے۔